بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، دنیا میں ایک ایسا پرندہ بھی موجود ہے جسے لوگ نحوست کے نام سے جانتے ہیں۔ اسے لوگ الو کہتے ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ پرندہ گھر کے ارد گرد آنے لگ جائے تو پریشانیاں اور مصیبتیں اور نحوست آتی ہیں، یا پھر کسی کی موت ہونے والی ہے۔ یہ پرندہ ویرانوں میں ہی کیوں رہتا ہے اور ویرانوں میں ہی رہنا کیوں پسند کرتا ہے؟ آخر اس پرندے نے کربلا میں ایسا کیا دیکھا تھا؟ تو اس معلومات کو انشاءاللہ آج میں آپ کو پورا شیئر کروں گی۔ ویڈیو کو بغیر اسکپ کرے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محترم ناظرین، آپ نے الو کو کبھی نہ کبھی دیکھا ضرور ہوگا، یہ بات محسوس کی ہوگی کہ ہمیشہ یہ پرندہ اداس سا کیوں رہتا ہے۔ محترم ناظرین، حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے الو سے بہت طویل گفتگو بھی کی تھی۔ ابھی میں آپ کو وہ باتیں بھی بتاؤں گی جو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اور الو کے درمیان آپس میں ہوئی تھی۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت عطا کی تھی کہ آپ جانوروں سے، چینٹی، کیڑے مکوڑوں سے، پرندوں سے بات چیت کر لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک الو حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض ہوتا ہے اور آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے سوال پوچھا کہ کھیت میں پیدا ہونے والی چیزوں کو تم کیوں نہیں کھاتے ہو؟ اس پر الو نے جواب دیا کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت سے صرف اس لیے نکالا گیا تھا کہ انہوں نے اناج کھایا تھا، اسی لیے میں نے اناج کھانا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں کہ تم پانی کیوں نہیں پیتے؟ اس کے جواب میں الو کہتا ہے کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو اسی پانی میں غرق کیا گیا تھا۔ اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام الو سے پھر سوال پوچھتے ہیں کہ تم دن میں کیوں نہیں نکلتے؟ وہ جواب دیتا ہے کہ دن کے وقت ایک انسان دوسرے انسان پر ظلم کرتا ہے، اسی لیے میں دن میں نہیں نکلتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سوال کرتے ہیں کہ تم جب ویرانے میں بیٹھے ہوتے ہو تو کیا بڑبڑاتے ہو؟ تو وہ جواب عرض کرتا ہے کہ کہاں گئے وہ تمام لوگ جو یہاں پر بسا کرتے تھے، کیسی عیش و عشرت کی زندگی تھی۔ الو سے بات چیت کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ طے پایا کہ الو جو ہے وہ انسانوں سے بے تحاشا محبت کرنے والا پرندہ ہے۔ میں نے کسی پرندے کے دل میں انسانوں کے لیے اتنی محبت اور شفقت نہیں دیکھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ ہی رہا کرتے تھے۔ یہ انسانوں کے گھروں میں گھونسلے بنایا کرتے تھے اور انسانوں کے گلی محلوں میں نظر آیا کرتے تھے۔ جب بھی کوئی انسان کھانا وغیرہ کھا رہا ہوتا تھا تو الو اس کے پاس آ کے بیٹھ جایا کرتا تھا، اور انسان تھوڑا سا کھانا الو کو بھی کھلا دیا کرتا تھا اور پھر کھا کر الو اڑ جایا کرتے تھے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے تک الو انسانوں کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ ایک بار ایک شخص امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا کہ یہ الو پرندہ جو ہے وہ اندھیرے اور ویرانوں میں رہنا کیوں پسند کرتا ہے اور ہر وقت یہ اداس سا کیوں رہتا ہے؟ تو اس پر امام جعفر نے فرمایا کہ اے شخص، تو یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا رہتا تھا؟ یہ پرندہ ایسا نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ اس کے بعد یہ ہمیشہ کے لیے اداس رہنے لگا۔ یہ سن کر اس شخص نے پوچھا کہ ایسا کون سا واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا تھا؟ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ الو پرندہ سرور دو کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرنے والا پرندہ ہے اور ان کی آل سے بھی محبت کرنے والا ہے۔ جب اس کو پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا میں رکے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ امام حسین کے پاس جا پہنچا۔ وہاں جا کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی میرے لیے کیا حکم ہے؟ اس پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے پرندے یہاں سے چلا جا، کیونکہ کل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل کے ساتھ ہونے والا ہے تم نہیں دیکھ پاؤ گے۔ وہ پرندہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا ضد کرنے لگا کہ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ پھر اس پر امام حسین نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم یہاں رک جاؤ۔ اس کے بعد اس نے کربلا کا تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یزید نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر تن سے کیسے جدا کیا،
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، ان کے ساتھیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، اس پرندے نے تمام واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تب سے پرندہ انسانوں سے نفرت کرنے لگا، تب سے ویرانوں میں گھومنے لگا۔ جیسے ہی انسان اٹھ جاتے ہیں صبح تو یہ پھر واپس لوٹ جاتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو منحوس سمجھتے ہیں اور گھر کے ارد گرد اگر نظر آ جائے تو سمجھتے ہیں کہ کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ الو کو منحوس سمجھنا ایک جاہلانہ سوچ ہے۔ یہ بیچارہ تو کبھی کبھار ہی بولتا ہے، کہیں پر بھی انسان نظر آئے تو فوراً اڑ جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر بہت حیرانی ہوگی کہ دنیا میں 205 اقسام کے الو پائے جاتے ہیں، لیکن ان کی پوری قوم کو 2 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ کیڑے مکوڑے انسانی دشمن ہوتے ہیں اور کھیتوں کو بھی اجاڑ دیتے ہیں۔ الو ان کو کھا کر اپنی خوراک بنا کر ہزاروں لاکھوں کا اناج بچا لیتا ہے۔ الو انسان کی مالی مدد کرتا ہے، اس لیے انسان کا دوست کہلاتا ہے۔ عام طور پر ان کی عمر 12 سال ہوتی ہے۔ الو اپنا گھونسلہ پیڑوں کی کھو میں بناتا ہے یا پھر اپنا گھونسلہ ویران جگہ پر بناتا ہے۔ بعض اوقات آپس میں انسانوں کا جھگڑا ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ الو کی طرح آنکھیں گھما رہے ہو، جبکہ الو تو وہ ہم انسانوں کی طرح آنکھیں گھما ہی نہیں سکتا، صرف سیدھا ہی دیکھ سکتا ہے۔ الو صرف اپنی گردن گھما سکتا ہے، تو بعض لوگ طعنہ دیتے ہیں کہ الو کی طرح کیا دیکھ رہے ہو۔ دوسرے پرندوں کی نسبت اس کے پر بہت ملائم ہوتے ہیں اور ہلکے بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ اڑتا ہے تو آواز بالکل نہیں ہوتی۔ مختلف علاقوں میں مختلف عقیدے پائے جاتے ہیں، جیسے کہ الو جب بولتا یا روتا ہے تو برطانیہ میں منحوس سمجھا جاتا ہے، جنوبی افریقہ میں موت کی علامت سمجھا جاتا ہے، کینیڈا میں 3 دن الو کے رونے سے کسی کی موت سمجھی جاتی ہے، چین میں الو دکھائی دینے سے پڑوسی کی موت سمجھی جاتی ہے، ایران میں الو کی اچھی آواز کو خوشی کی خبر مانا جاتا ہے اور رونے والی آواز کو بری خبر سمجھتے ہیں۔ ترکی میں بھی الو کو منحوس ہی سمجھا جاتا ہے اور سفید الو کو صحیح سمجھا جاتا ہے۔ ہندوستان میں الو کا گھر پر بیٹھ کر بولنا اچھا شگون نہیں مانا جاتا، لیکن دیوالی کے موقع پر خوشی لانے کے لیے اور جادو ٹونے ختم کرنے کے لیے الو کی بلی دیتے ہیں۔ پیارے بہن بھائیوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو دوسروں تک بھی یہ انفارمیشن شیئر کیجیے۔ چینل اگر حقیقت اسلامک ٹی وی آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، نیچے ہی سبسکرائب کا بٹن ہے، دبا دیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن ہے اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے۔ اور چینل پر بہت ساری معلومات، بہت سارے واقعات موجود ہیں۔ امید ہے آپ میرے چینل کو وزٹ کریں گے، ویڈیوز کو ضرور واچ کریں گے، اور ویڈیوز میں بھی ڈھیر علم دین کا خزانہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں بھی پرندوں سے، جانوروں سے محبت کرنے والا بنائے اور تمام لوگوں کو اخلاق کا بلند تر بنائے اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح دین کی راہ میں سر کٹانے والا بنائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔